السلام علیکم خواږه اوریدنو والو. ناظرین فن ټاکس چینل میں خوش آمدید. دمو دعا کوو چې تاسو ټول خلق خدای خوشحال لري اور خدای په حفظ اور امان کې لري اور ایمان سلامتی خدای رحمت وي مو سره ټولو خلکو. ناظرین آج جس گانے کی شاعری کا ترجمہ پشتو سے اردو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت مشہور گانا ہے. اس کی فرمائش تو بہت لوگوں نے کی ہے اور یہاں پر سبھی کے نام لینا تو ممکن نہیں، لیکن جو فرمائش ہمیں سب سے پہلے موصول ہوئی وہ ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، ان کا نام جو انہوں نے ظاہر کیا ہے وہ ہے کنفیوز اسپیس شٹر. تو انہوں نے سب سے پہلے فرمائش کی اس کے ترجمے کی. ناظرین یہ بہت ہی زیادہ پاپولر سانگ ہے، بہت زیادہ فیوریٹ سانگ ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس گانے نے دھوم مچا رکھی ہے اور یہ بہت مشہور گانا ہے. جی، جنہوں نے اس گانے کو آواز دی ہے ان کا نام ہے جنید کامران صدیق اور ارسلان شاہ. جی ناظرین یہ دو سنگر ہیں اور ینگسٹرز کے درمیان یہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہے. ان کی آواز، ان کا دیا ہوا میوزک کمپوزیشن بہت ہی شاندار ہے، اسی لیے یہ آج کے دور کا سپر ہٹ گانا ہے. ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کو یہ سننے کو ضرور ملتا ہے. گانے کا نام ہے جام. ناظرین کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم آپ کو پورا گانا تو نہیں سنا سکتے، لیکن ہم آپ کو مختصر مصرعے سنائیں گے جن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ترجمہ شروع کریں، ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یوٹیوب پر یہ چینل ڈھونڈنا نہ پڑے، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اچھی ویڈیوز ہیں اور اس میں ہمیں پشتو سیکھنے کو بھی ملتی ہے. بالکل، ایک طرح سے یہ ایجوکیشنل ویڈیو بھی بن جاتی ہے. اس ویڈیو میں اس گانے کا ترجمہ ہی نہیں، ہمیں سیکھنے کے لیے زبان اور بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. بالکل، تو چلیے بغیر تاخیر کیے شروع کرتے ہیں. ترجمہ سنتے ہیں. پہلا مصرع. اچھا یہ انہوں نے بولا، شنڈے میں لمبا شوئی چے سو جام تا رسیدم. کیا مطلب ہوا اس کا؟ میرے ہونٹ جام تک پہنچنے سے پہلے ہی جل گئے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ با محاورہ. اب مجھے لفظی ترجمہ بتائیے. شنڈے کا مطلب ہونٹ اور لمبا شوئی جل گئے، یعنی شعلہ ہوتا ہے نا لمبا، لمبا کہتے ہیں کہ شعلہ کہ جل جاتے ہیں. اچھا تو لمبا شوئے کہ جل گئے. ہاں ٹھیک ہے، لمبا شوئے لمبا شوئے. اچھا لمبا کہتے ہیں جلنے کو. ہاں جل گئے، لمبا شوئے جل گئے. تو سو کا کیا مطلب ہوا؟ سو کا مطلب ہے جب تک. اچھا اور جام جیسا کہ وہ کہتے ہیں جام، پیمانہ. ٹھیک ہے. اور تا کا مطلب کیا ہے؟ تک. اچھا اور رسیدم پہنچنا. تو تا رسیدم یعنی پہنچنے تک. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کا ترجمہ بن گیا، میرے ہونٹ شنڈے میں یعنی میرے ہونٹ لمبا شوئے جل گئے، چھ سو جام تا رسیدم کہ جب تک وہ جام تک پہنچ رہے تھے وہ جل گئے. ٹھیک ہو گیا. پیاس بھی کہہ سکتے ہو. ہاں ٹھیک ہے کہ وہ جام ملا ہی نہیں، پیمانہ ملا ہی نہیں. ہاں جو مشروب ہے وہ نہیں ملا، پانی جب نہیں تک ملا، پہنچنے پانی نہیں ملا، ہونٹ ہی جل گئے کہ پہنچنے تک. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرعہ سنتے ہیں. اچھا یہ بولا انہوں نے، ڈیرا میں زواری واچے جنان تا رسیدم. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ خواہش ہے جانان تک پہنچنے کی. اچھا مجھے لفظی ترجمہ بتائیے گا کہ ڈیرا بہت زیادہ، اور میرا اور زواری خواہش. ٹھیک ہے. اور واچے ہے، جنان تو جنان ہی ہو گیا. اور جیسا کہ ہم نے پڑھا تا رسیدم تو تک، رسیدم پہنچنے تک. تو بن گیا ڈیرا میں زواری کہ بہت خواہش ہے میری کہ جنان تک پہنچنے کی. ٹھیک ہے، تو بہت خواہش ہے میری جنان تک پہنچنے کی. سنتے ہیں اگلا مصرعہ. اچھا یہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، شنڈے میں لمبا شوئے چے سو جام تا رسیدم. جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ میرے ہونٹ جل گئے ہیں جام تک پہنچنے سے پہلے، پیمانے سے پہنچنے سے پہلے ہی.
اب یہاں پہ بولا انہوں نے تیرا میں زوانی ویچے جانان ترسیدم، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہے میری جوانی گزر گئی ہے جانان کے پہنچنے تک. اچھا اچھا، تیرا تیرا کا کیا مطلب ہے؟ گزر گئی. تیرا میں میری، مجھے ٹھیک ہے. اور زوانی، یہ جیسے اردو میں جوانی کہتے ہیں تو پشتو میں اس کو زوانی بولا جاتا ہے، تو زوانی جوانی ہو گیا. اور جنان تا رسیدم، جیسا آپ کو بتایا جنان کے پہنچنے تک. ہاں، تو میری جوانی گزر گئی ہے جنان کے پہنچنے تک. ٹھیک ہو گیا. سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا، یہاں پہ انہوں نے بولا جام تا رسیدم او کا جانان تا رسیدم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے جام تک پہنچ رہا ہوں یا جانان تک پہنچ رہا ہوں. اچھا تو یعنی جام تو ہو گیا نا، وہی گلاس کپ، ٹھیک ہو گیا. کٹورا. تا رسیدم تک پہنچ رہا ہوں. ہاں، کہ جانان ہو گیا محبوب تک پہنچنے تک. اور پھر انہوں نے یوز کیا ایک لفظ او کا، یعنی اب یہاں پہ یہ ایک ڈفرنس، مختلف چیز بتا رہے ہیں. او کا یعنی یا پھر جانان تک، جانان تا رسیدم، یعنی یا جام تک پہنچ رہا ہوں یا جانان تک پہنچ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا، انہوں نے پھر یہ ریپیٹ ہی کیا، جام تا رسیدم او کا جانان تا رسیدم، یعنی جام تک پہنچ رہا ہوں یا جانان تک پہنچ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. چلیے اب اگلا مصرع. اچھا، یہ انہوں نے پھر ریپیٹ کیا، شنڈے میں لمبا شوے چیسو جام تا رسیدم. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میرے ہونٹ جل گئے ہیں جام تک پہنچنے سے پہلے ہی، یا میرے ہونٹ جام تک پہنچنے سے پہلے ہی جل گئے ہیں. اگلا مصرع. اچھا، یہ بولا انہوں نے کڑے وعدہ وا تورش پا کی رات لو، تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے وعدہ کیا ہے کہ رات کو پہنچوں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، مجھے لفظوں کے حساب سے بتائیے گا کہ کڑے کا مطلب کیا اور وعدہ، یہ تو وعدہ ہی ہو گیا جیسا اردو میں بھی بولا جاتا ہے. اور تورا کالا، بلیک. تورا کالا، ٹھیک ہو گیا. اور شپا رات. اور کی رات لو، شپا کیا کہ رات کو آؤں گا. اچھا، شپا کی رات لو، رات لو کا مطلب آؤں گا. ٹھیک ہے. رات لو کڑے وعدہ وا، کہ وعدہ کیا ہے. تورا کالی، شپا رات، کی رات لو پہنچوں گا، آؤں گا. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا، یہ انہوں نے پھر ریپیٹ کیا ہے، کڑے دا وعدہ و تورا شپا کی رات لو، کہ وعدہ کیا ہے رات کو پہنچوں گا، کالی رات کو پہنچوں گا. تورا یعنی کالی، یعنی ڈارک ہو گئی رات نا، اندھیرا ہو گیا. گھنی رات کہتے ہیں نا، گھنی رات میں پہنچوں گا، یہ وعدہ کیا تھا. شاعری کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بھی بہت مزے کی ہے. اب دیکھیے وعدہ کیا ہے رات کو پہنچنے کا کالی رات میں، اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. کالا اندھیرا ہو جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے. جی، تو مزے کی شاعری ہے. تو اب یہ جملہ سنیے. اچھا، اب دیکھیے یہ بولتے ہیں سوے میں ارمان وہ چے مقام تا رسیدم، تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ بات ہو گئی نا کہ وعدہ کیا تھا وہ نہیں پہنچ سکا، تو ارمان جو ہیں جل گئے. ٹھیک ہے. اب ترجمہ اس کا یہ بنا، میرے ارمان جل گئے ہیں کہ میں شام تک پہنچوں گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو وعدہ کیا تھا کہ میں شام کو پہنچوں گا. پچھلے مصرے میں. پچھلے مصرے میں. اور شام بھی گزر گئی، دن بھی گزر گیا، پھر شام آ گئی. ٹھیک ہے. یعنی وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی نا. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ارمان ہی جل گئے ہیں. ارمان جل گئے، جو خواہش تھی، جو خواہش دل میں تھی، تو لیٹ ہو گیا، وہی ختم ہو گیا. تو لیٹ ہو گیا، راستے میں راستہ لمبا ہو گیا. صحیح. ہمیں تو پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیوں لیٹ ہو گیا. اور شاعر نے کہاں سے یہ آئیڈیا لیا، کس نے دیر اس میں ڈال دی کہ اس کے بیچارے کے ارمان ہی جلا دیے. میرے تو خیال سے ٹریفک بلاک تھی، اس لیے دیر ہو گئی. اور بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، ٹریفک بلاک ہو سکتی ہے، کوئی اور ایمرجنسی آ سکتی ہے. زیادہ تو آج کل پوری دنیا میں ٹریفک کی بلاک رہتی ہے. جی. چلو، یہ بات ہو گئی لائٹر نوٹ پہ. اب سنتے ہیں اگلا مصرع.
اچھا یہ انہوں نے پھر ریپیٹ کیا ہے سوا میں ارمان وچے ماخام تا رسیدم کہ میرے ارمان جل گئے کہ شام تک پہنچوں پہنچوں گا. گا. ٹھیک ہو گیا. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ بولا انہوں نے مرگ راتا مل مشولو دلارا پہ ہجران. اس کا مطلب ہے کہ موت میرے لیے بن گئی ہے مہمان، راستہ ہجران میں، یعنی ہجرت کرتے کرتے چلتے چلتے موت بھی مہمان بن گئی ہے کہ وہ بھی نہیں آئی. ٹھیک نہیں وہ مہمان بن گئی کہ وہ مطلب انتظار کر رہی ہیں. نہیں، یعنی موت مہمان بن گئی ہے نا کہ وہ دشوار راستہ اتنا تھا کہ موت بھی مہمان بن گئی. اچھا ٹائم اتنا گزر گیا. صحیح 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 صحیح. ٹھیک ہے تو وہ آپ والی بات آ گئی ہے ٹریفک کی وجہ سے دیر ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے جو بھی ہے جی 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 ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ گیا. کل کی تو خدا جانے. بالکل لیکن بہت تکلیف میں بیچارہ ہے نا کہ اس کو افسوس ہو رہا ہے. اتنا راستہ لمبا ہو گیا، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے چلے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا پھر یہ انہوں نے ریپیٹ ہی کیا مرگ راتا مل مشولو دالارا پہ ہجران. جیسا کیا بتایا کہ موت میرے لیے مہمان کی طرح بن گئی ہے راستہ ہجران میں. ہجر کہتے ہیں جدائی کو، تو جدائی کا جو راستہ ہے اس میں موت بھی مہمان کی طرح بن گئی ہے. تو ہجرت سفر کو بھی کہتے ہیں کہ سفر کرتے کرتے. اچھا تو سفر جدائی ٹھیک ہے کرتے کرتے. ٹھیک ہے. اچھا پچھلے مصرع یہ تو ریپیٹ کیا انہوں نے، پچھلے مصرع میں ہم نے لفظی ترجمہ نہیں کیا. تو مرگ کہتے ہیں موت کو، ٹھیک ہو گیا. اور راتا مجھے مل مشولو ولمناشولو مہمان. اچھا مہمان بن گئی ہے. انہوں نے مل مشولو یوز کیا، لیکن ایک اور پشتو کے پروننسیشن میں ادائیگی میں آپ بولتے ہیں مہمان کو ولمانو بھی کہتے ہیں. ولمانو ولمانو اچھا ولمانو مہمان. ہاں مہمان ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہے دلارا راستے کا، راستے میں. اچھا پہ ہجران یعنی چلتے چلتے ہجران کے راستے میں، یعنی ہاں سفر کے راستے میں، جدائی کے راستے میں. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا اب یہ کہتے ہیں درتا دا دلبرچے زا سلام تا رسیدم. تمہارے لیے دلبر میں سلام کو پہنچوں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم یہ لفظوں کا ترجمہ بتا دیں. درتا تمہارے لیے. ہاں دا دلبر یہ دا دلبر یہ دلبر. چے ز سلام تا رسیدم. ز نہیں ہے، ز سلام تا رسیدم. اچھا یہ ز ہے. ہاں تو ز کا کیا کب ہے کہ میں سلام کو پہنچوں گا. سلام تا رسیدم سلام کو پہنچوں گا. ٹھیک ہے. ز کا مطلب میں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا میں زا کہہ رہا ہوں، یہ زا نہیں ہے، ز میں. ٹھیک ہے ز میں. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ پھر ریپیٹ کیا انہوں نے درتا دا دلبر چے ز سلام تا رسیدم کہ تمہارے لیے دلبر میں سلام کو پہنچوں گا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے بولا جام تا رسیدم او کا جنان تا رسیدم. یہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو جام تک پہنچ رہا ہوں یا جانان تک پہنچ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کچھ فاصلہ ہوگا نا جام اور جانان کے بیچ میں، یا ادھر پہنچتا یا ادھر پہنچتا، تو فاصلہ تھا بیچ میں. فاصلہ کیا بلکہ اگر وہ جانان تک نہیں پہنچے گا تو پھر وہ جام تک تو پہنچ جائے گا نا، وہ غم میں جدائی میں نہیں. فاصلہ کہ جام پہلے آتا ہے یا جانان پہلے آتے ہیں. اب اس کا وہ راستے کا کہ کون سی چیز پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے تو دونوں میں موازنہ کرنا ہے کہ جام تک پہنچے یا جانان تک پہنچے. ٹھیک ہے. تو فاصلہ بھی ہو سکتا ہے اس میں. بالکل. چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا جام تا رسیدم او کا جنان تا رسیدم، یعنی جام تک پہنچ رہا ہوں یا جنان تک پہنچ رہا ہوں.
ٹھیک ہو گیا. یہ یعنی فیصلہ کرنا ہوگا نا اس نے ہاں کدھر کہ کہاں پہنچوں. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ انہوں نے پھر جو گانے کی ٹیگ لائن ہے مین لائن وہ انہوں نے ریپیٹ کی ہے. شنڈے میں لمبا شوئے چے سو جام تر رسیدم کہ میرے ہونٹ جل گئے ہیں جام تک پہنچنے سے پہلے ہی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ انہوں نے بولا زکا میں پہ مرگ باندھے وصال شولو نصیب. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب میں مر گیا تو نصیب کا بھی وصال ہو گیا، یعنی قسمت بھی ساتھ مر گئی نا، کہ قسمت میں ہی نہیں تھا. اچھا اچھا اچھا. تو یہاں پہ تو بڑی افسوسناک سچویشن آ گئی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ جی چلو اللہ آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے. تو اب مجھے ذرا لفظوں کے حساب سے ترجمہ بتا دیجیے گا. اچھا زکا میں کا مطلب ہے تب میرا وصال ہو گیا، تب میرا وصال ہو گیا. پہ مرگ باندھے یعنی مرگ باندھے موت ہو گئی. باندھے کا مطلب اوپر. زکا میں مرگ باندھے یعنی تب ہو گئی میرے اوپر موت. وصال شولو نصیب. وصال کا مطلب تو وہ بھی وہی ہے نا کہ منتقل ہو گیا، وہ بھی مر گیا. وصال ہو گیا تو مر جانا بھی شولو مطلب ہو گیا. وصال بھی ہو گیا. اور نصیب کا مطلب جیسا کہ ہوتا ہے قسمت نصیب، ساتھ نصیب بھی مر گیا. اچھا ٹھیک ہے. جب انسان ہی نہیں رہے گا جی تو پھر نصیب بیچارہ کیا کرے؟ صحیح بات ہے. وہ بھی تو ساتھ ہی مر جاتا ہے نا. صحیح بات. تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے. ہاں اپنی اس امان میں رکھے سب کو. ٹھیک ہے. اچھا سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے زکا میں مرگ باندھے وصال شولو نصیب، کہ جیسا ہوتا ہے کہ جب میں مر گیا تو نصیب کا بھی وصال ہو گیا. ساتھ ہی ہو گیا نا، دونوں چیزیں فائنل ہو گئی. جی ٹھیک ہے. اگلا مصرع. اچھا اب یہ انہوں نے بولا جوان میں وہ بے للی چے مقام تا رسیدم. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جیون میرا اکیلا ہو گیا، کیسے میں اس مقام تک پہنچوں گا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گیا محاورہ ترجمہ. تو جوند کہتے ہیں جیون جوانی نہیں جیون زندگی. ٹھیک ہے. جوان ہو گیا جیون اور میں یعنی میرا جیون. ٹھیک ہے. وہ بے للی نہیں ہے، بیلا اکیلا بیلا اکیلا. اچھا اس کو ایسے بھی بولا جا سکتا ہے بیلا یم کہ اکیلا ہوں. جوان میں بیلا یم اس کو ایسے بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ جیون میرا اکیلا ہے. ٹھیک ہے. مقام ترسیدم مقام تک پہنچنا، مقام تک جدھر اس نے پہنچنا تھا. ٹھیک ہے. تو مطلب بن گیا جیون میرا اکیلا ہو گیا ہے، کیسے مقام تک پہنچوں گا. ٹھیک ہو گیا. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ انہوں نے بولا بیدا یو کفن نہ می نور ہس نہ اماندل. یعنی اتنا وہ مایوس ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے سوائے کفن کے اور میں کچھ نہیں مانگتا. اچھا حالانکہ مایوسی گناہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ مایوس ہو کے شاعر نے لکھا ہے ایک کفن کے سوا کچھ اور نہیں مانگتا. اتنا وہ تھک گیا، مایوس ہو گیا. صحیح. اور مایوسی تھکن نہیں شامل کرنی چاہیے اپنے اس میں جیون میں. بالکل صحیح. اچھا اب مجھے ذرا لفظوں کے حساب سے ترجمہ بتائیے. بیدا یو کفن، یہ ایک کفن، یہ کفن. نامی نور، نام نور. حسنا کچھ. اچھا حس کہتے ہیں کچھ، اور نور کہتے ہیں مزید. نہیں چاہیے. اچھا نور نہیں چاہیے. نور نہیں، حس نہ کچھ نہیں. اس یعنی یہ بھی بن سکتا ہے نا اس کے علاوہ. اچھا. اور کچھ نہیں چاہیے. اماندل چاہیے. تو حس نہ اماندل کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں مانگتا. اماندل چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہو گیا ایک کفن کے سوا کچھ اور نہیں مانگتا. واقعی یہ تو مایوسی آ گئی. چاہیے نہیں مانگتا، بس یہی ہو گئے، دونوں ہی ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع. اچھا انہوں نے پھر یہ ریپیٹ کیا ہے بیدا یو کفن نام نور حس نہ ماندل. جیسا کہ آپ کو بتایا ایک کفن کے سوا
کچھ اور نہیں مانگتا. اس کے بعد اچھا یہ بولا انہوں نے زا عبد الرحمن چے اقبل رحمان تا رسیدم. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی عبد الرحمن اللہ کا بندہ، رحمان جو حقیقی ہمارا خدا ہے. ٹھیک ہے. میں عبد الرحمن رحمان تک پہنچ رہا ہوں، یعنی اللہ کا بندہ اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے. پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس کا یہ بنتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو ز جیسے اپنے ہوتا ہے میں ہاں عبد الرحمن. اب یہ شاعر ہے، شاعر نے اپنا نام استعمال کیا یہاں پر کہ شاعر عبد الرحمن جو ہے وہ اپنے حقیقی رب رحمان اللہ تعالیٰ اب اس تک وہ پہنچ رہے ہیں، اس کے پاس پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک حد ہی ہو گئی کہ نہیں، یعنی حقیقت ہے کہ عبد الرحمن تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، بالکل اور پہنچنا تو اللہ کا نام ہی ہے رحمان، صحیح رحم کرنے والا. صحیح ہے. نہیں لیکن وہ نہ جام تک پہنچ سکے نہ وہ جنان تک، تو اللہ اللہ تک کے پاس ہاں پہنچ اللہ گئے. تک تو پہنچ سکتا ہے نا ہر تو- انسان. ہاں تو اللہ تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے. ہاں اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ حقیقی عشق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اب وہ اس کا یہ بھی مطلب بن گیا نا کہ کہ حقیقی سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کے پاس پہنچ رہا ہوں، اللہ کے پاس پہنچ رہا ہوں، اللہ کی یاد دل میں دنیا لے کی کے. چیزیں چھوڑ چھوڑ کے دیں. اللہ کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں ایک تو ہے نا جانا ہے، مر کے جانا، ایک ہے یہی پہ اللہ سے لو پہنچ لگا رہا ہوں، ہاں پہنچ رہا ہوں اللہ کہ کو دل میں لگا ہاں لیا، ساری چیزیں بھائی یہ دنیا چھوڑ دی اللہ کے دنیا لیے. بھی ہیں تو دنیا چھوڑ کے چھوڑ میں کے. اللہ سے لو لگا اللہ لیا. سے لو لگا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو اچھا لکھا ہے. اب مزید سنتے ہیں اس کے بعد کیا فرماتے ہیں شاعر. اچھا یہ پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے ز عبد الرحمن چقبل رحمان تا رسیدم، کہ میں عبد الرحمن اپنے خدا رحمان تک رحمان پہنچ کے رہا. پاس پہنچ رہا ہوں یا رحمان تک پہنچ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ پھر انہوں نے ریپیٹ کیا جام تا رسیدم او کا جنان تا رسیدم. اب چونکہ شاعری ہے تو اس میں بار بار مصروں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا جام تک پہنچ رہا ہوں یا جنان تک پہنچ رہا ہوں. اس کے بعد اچھا پھر یہ انہوں نے یہی جملہ ریپیٹ کیا جام تا رسیدم او کے جنان تا رسیدم. جام تک پہنچ رہا ہوں یا جنان تک پہنچ رہا ہوں. اور پھر انہوں نے دوبارہ سے کہا شنڈ میں لمبا شوئے جیسو جام تا رسیدم، کہ میرے ہونٹ جام تک پہنچنے سے پہلے ہی جل گئے ہیں. جل گئے. جل گئے. اور پھر دوبارہ یہی بات میں نے کہی شنڈ میں لمبا شوئے جیسو جام تا رسیدم، کہ میرے ہونٹ جام تک پہنچنے سے پہلے ہی جل گئے ہیں. تو ناظرین یہاں پر گانے کا ہو جاتا ہے اختتام. تو ناظرین بہت ہی اچھی شاعری تھی، بہت ہی دل کو چھو لینے والی شاعری تھی، اور جو گلوکار ہیں انہوں نے بھی 4 چاند لگا دیے اپنی آوازوں کے ساتھ. جی. تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، اور کمنٹ بھی کیجئے. ہمیں آپ کے اچھے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اچھی ویڈیوز ہیں جس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، نہ صرف گانے کی شاعری بلکہ کئی الفاظ پشتوں کے ہمیں کئی اچھے الفاظ مل جاتے ہیں ہمیں جی اردو ترجمے کے ساتھ. جی. اور پھر ایک بار آپ ترجمہ سمجھ لیں تو پھر آپ اس گانے کو دوبارہ سنیں تو پھر بہت ہی زیادہ آپ کو سمجھ آتی ہے، اور گانا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا کیا لگے گا اور اچھا لگے. اور اچھا لگے گا. اور جن کو پشتو آتی ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ناظرین جن لوگوں نے آلریڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ہم ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت. ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک ہماری طرف سے خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.